یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یونس علیہ السلام ایک بہت عظیم نبی تھے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ عراق میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا نینوا۔ وہ لوگ گناہوں اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ نبوی میں بستی کے تقریباً 1,20,000 لوگ تھے اور وہ سب کفر پر تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سالوں تک دعوت دیتے رہے مگر وہ اپنی گمراہی پر ہی قائم رہے۔ جب ان لوگوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دینے لگے، تو آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے متعلق آگاہ کر دیا۔ فلاں دن تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد آپ غصے کی حالت میں وہاں سے نکل گئے۔ حالانکہ اللہ نے آپ کو صرف 7 دن کی مہلت دینے کی اجازت دی تھی، لیکن بعد میں ان پر عذاب نازل ہوتا۔ لیکن یونس علیہ السلام کو خود بستی سے نکل جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب اللہ کسی کو نبی بنا کر کسی جگہ پر مقرر کرتا ہے تو وہ نبی اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہو۔ اللہ کی اجازت کے بعد ہی انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کری۔ جب یونس علیہ السلام نے 7 دن کی مہلت کا اعلان کیا تو آپ خود غصے کی حالت میں بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے، مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا اور سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے، جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی علامتیں اس بستی پر ظاہر ہونے لگی۔ ایک بڑا سا کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے بھی نظر آنے لگے۔ ان لوگوں نے پہلے ہی دن اس بادل کو دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ لوگ عاد اور سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بارے میں واقف تھے۔ یہ عذاب ان کی بستیوں کے آس پاس ہی آئے تھے۔ ان کے سردار اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے، جس طرح عذاب پہلے لوگوں پر آیا ہم پر بھی آئے گا، جلدی کرو، سب توبہ کرو۔ پھر ان سب نے اختلاف ختم کر کے مانا کہ یونس علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے۔ ہم نے اللہ سے توبہ کی اور ایمان لے آئے، مگر یونس علیہ السلام وہاں نہیں تھے تو وہ بستی سے غصے میں نکل چکے تھے۔ ان لوگوں نے پرانے کپڑے پہنے زمین پر نکل آئے، روئے، گڑ گڑائے اور اللہ کے حضور سجدہ کیا اور مغفرت مانگی۔ ان کے سرداروں نے سب لوگوں کو الگ الگ کر دیا، حتیٰ کہ ماں کو بیٹی سے اور باپ کو بیٹی سے جدا کر دیا۔ ہر شخص الگ الگ جگہ پر دعا اور توبہ میں مصروف ہو گیا۔ یہ عمل 3 دن تک چلتا رہا۔ کوئی اپنے گناہوں کا اظہار کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے، تو ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائے اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے دنیا کے عذاب کو ٹال دیا اور ایک وقت تک انہیں زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ یعنی پورے قرآن میں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم ہے جو کہ پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ باقی سارے نبیوں کی قوم میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لانے سے انکار ضرور کرتے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم صرف عذاب کی علامت دیکھ کر ایمان لے آئی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ایک ساتھ 1,20,000 لوگ ایمان لے آئے جبکہ ان کے نبی ان کے بیچ میں موجود بھی نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے۔ وہ تو غصے میں بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کشتی میں سواری کی جو کہ لوگ اور سامان سے بھری ہوئی۔ کشتی جب سمندر میں چلی تو ایک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ لگتا تھا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی۔ کشتی کے لوگوں نے آپس میں کہا، کشتی کے بوجھ کو ہلکا کرو، کچھ سامان سمندر میں پھینک دو۔ سب نے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا۔ کشتی تھوڑی ہلکی ہوئی لیکن یہ کافی نہیں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ کسی شخص کو سمندر میں اتارنا پڑے گا تاکہ کشتی کا وزن کم ہو جائے۔
پھر ایک ایک چٹ پر ہر کسی کا نام لکھا گیا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ چٹ اٹھانے پر جس کا بھی نام نکلے گا اسے سمندر پر گرایا جائے گا۔ شفل کر کے ایک چٹ اٹھائی، پہلی چٹ پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر لوگوں نے آپس میں کہا، نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے چہرے پر سازوں کے نشان ہیں، چھوڑ دو انہیں۔ پھر دوبارہ چٹ کو شفل کیا گیا اور دوسری بار چٹ اٹھائی، اس بار بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو پھر تیسری بار چٹ شفل کر کے ایک اور چٹ اٹھائی گئی، مگر تیسری بار بھی چٹ میں یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ جب بار بار یونس علیہ السلام کا نام نکل رہا تھا تو آخر لوگوں نے مجبوراً یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لے، تو پھر اس ویل فش نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی کو یہ حکم دیا تھا کہ یونس علیہ السلام کو چوٹ نہیں آنی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے نکل گئے۔ یونس علیہ السلام کو بہت پچھتاوا ہوا اور انہوں نے خود پر افسوس کیا۔ یہ پہلا قدم ہوتا ہے توبہ کی طرف۔ جب بندہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے اور ریگریٹ نہ کی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ روایت ہے آتا ہے کہ 3 دن یا 7 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس اندھیرے میں سمندر کی گہرائیوں میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ انتا سبحانک ان کنتم من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ علم علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی بلکہ صرف اللہ کی تسبیح بیان کری۔ جب ویل فش سمندر کے نیچے یونس علیہ السلام کو لے گئی تو انہوں نے سمندر کے اندر مخلوقات کی تسبیح کو سنا۔ ساری مچھلیاں، سارے جانور اور پودے اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کی تسبیح شروع کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت ظالمین۔ 40 دن تک یونس علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کری۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی۔ ایمان والوں کو اسی طرح غم سے بچا لیا کرتے ہیں۔ ویل فش نے انہیں سمندر کے کنارے ڈالا اور چلی گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، پھر ہم نے اسے ایک چٹیال میدان میں ڈال دیا اور وہ وہاں بیمار پڑے تھے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار ہم نے اگا دیا۔ مچھلی کے پیٹ کے ایسڈ کی وجہ سے ان کی اسکن جل گئی۔ اس پیڑ کے پتے بڑے بڑے اور چوڑے ہوتے ہیں جو یونس علیہ السلام کو دھوپ سے بچاتے تھے۔ اس پیڑ سے ایک خوشبو آتی تھی جس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے دور رہتے تھے۔ انہی اسپیشلٹیز کی وجہ سے اللہ نے اس بیل درخت کو یونس علیہ السلام کے پاس اگایا تھا تاکہ وہ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ نے یونس علیہ السلام کے پاس ایک بکری بھیجی۔ وہ یونس علیہ السلام کے قریب آتی اور ان کے سر کے اوپر ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یونس علیہ السلام زخمی حالت میں لیٹے لیٹے دودھ پی لیتے تھے۔ ان کا کھانا پینا دھیرے دھیرے یونس علیہ السلام کی صحت بہتر ہونے لگی اور وہ اٹھنے کے قابل ہوئے۔ یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہوا۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور ان کی حالت ٹھیک ہو گئی تو اللہ نے انہیں پھر سے اپنی قوم کی طرف جانے کو کہا۔ وہاں جا کر یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو سنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ دین کی دعوت دیتے وقت اکتانا نہیں، یعنی لوگوں کے خراب بیہیویئر کی وجہ سے ان سے فرسٹریٹ مت ہونا اور ان کی کڑوی باتوں کو لے کر مایوس مت ہونا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ اور کسی کو دین کی دعوت دیتے وقت یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فوراً ہماری بات مان جائے گا، کیونکہ ہدایت دینے کی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یونس علیہ السلام کے قصے میں بہت بڑا یہ ہے کہ ہمیں کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہماری غلطی کتنی بھی بڑی ہو۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے ضرور معاف فرماتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ نیکی کا کام، دعوت دینا یا حق کی بات کہنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔
चाहे लोग सुने या ना सुने, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है, हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। तीसरा सबक ये है कि गुस्सा और जल्दबाजी इंसान को मुश्किलात में डाल देती है। जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से में अपनी कौम को छोड़ दिया, लेकिन बाद में उन्हें जल्दबाजी और गुस्से का पछतावा हुआ। और आखिरी सबक ये है कि कितनी भी बड़ी मुश्किलात क्यों ना हो, अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकाल देता है और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है। भला सोचिए, यूनुस अलैहिस्सलाम गहरे समुंदर में मछली के पेट में अंदर थे। उन्होंने वहाँ से अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने अपनी पुकार सुनी और मुसीबत से बचाया। ये है अल्लाह जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इसलिए अपनी ज़िंदगी में कभी भी नामुमकिन चीज़ों से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है। तो ये था यूनुस अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। यूनुस अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि हमसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप कौन से प्रॉफिट की सीरीज़ सुनना पसंद करेंगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।